بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد جو بچے ہیں خبر کو منع کریں بھائی ڈسٹرب ہو رہی ہے. جن کے بچے ہیں میں آپ سے رہتا ہوں نیچے آ جاؤ بچوں نیچے آ جاؤ بیٹا اور شور نہ کرو. میرے نعرہ ہے علی الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے کیونکہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر حسین ابن علی جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے. پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش رضا خصوصاً رمضان حسینی صاحب اور ان کے فرزندان و اہل خانہ اور جس نے اس صف عزا کے انتظام میں جو حصہ لیا ہے میرے مولا ان کے عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المؤمنین میں اسی قدر اضافہ فرما. پروردگار عالم جتنی اس بارگاہ کی انتظامیہ اس علاقے کے مومنین اور دور دور سے آئے ہوئے شیعہ سنی مسلمان جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرسہ بنت محمد مصطفیٰ کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچے بزرگ ان سب کی جھولیاں اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اتنی جلدی کر دے کہ جتنا یہ ولایت اپنی پر یقین رکھتے ہوں. سب دعاؤں کی یہی ایک دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور اپنے عمر سے ہو جو شریک القرآن ہے جو خلیفۃ الرحمن ہے جو امام الانس والجان ہے جو صاحب العصر والامر والزمان ہے وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں جو مرتضیٰ بھی ہیں جو مصطفیٰ بھی ہیں جو سیدہ بھی ہیں جو سید الشہداء بھی ہیں وہ حقیقت کلنا محمد جو منتقم خون حسین ہے جو منتقم پہلو سیدہ کونین ہے. پروردگار تجھے جمعے کے دن کا واسطہ وہ جو حقیقت یوم الجمعہ ہے جو مالک یوم جمعہ ہے جو خطیب خطبہ جمعہ ہے جو امام صلاۃ جمعہ ہے وہ جو مالک روز عیدین ہے وہ جو وارث روز غدیر ہے وہ جو وارث روز عاشورہ ہے وہ مالک یوم الدین بن کے کعبہ کی چھت پر اور علم ولایت علی لہرا کر یہ صدا دے اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی مہدی کے آنے کے بعد بھی واجب ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ آدھا پوائنٹ ایکو کم کرتے اور ایک پوائنٹ والیوم زیادہ کرتے. ایکو بیشک تھوڑی کم کرتے والیوم تھوڑا سا زیادہ کرتے. ایک صلوات تلاوت فرمائیں پر محمد
آپ سب سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ سورہ صف 28واں سپارہ اور اس کی آخری آیات میں سے ایک ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ فضائل کا حصہ بھی مکمل ہو اور مصائب کا بھی، لیکن آیت مختصر مگر جامع اس لیے پڑھی ہے تاکہ جو فضائل ذہن میں ہے اسے پہنچانے کے لیے آسانی رہے۔ کیا کہنے علی کے لال تیری عزت کے کہ آپ کے ذکر کی تمہید کا نام بھی اللہ کا قرآن ہے۔ آپ ہمیشہ زندہ باد رہے۔ بس اتنا ہی وقت چاہیے بیدار ہونے کے لیے کہ جتنے وقت میں آپ بیدار ہیں تو میں بڑی جلدی مقصد کی طرف آ جاؤں گا اگر آپ نے آیت کو سماعت فرمایا۔ پروردگار عالم حضرت عیسیٰ کا حیات کا ایک منظر بیان فرما رہا ہے اور فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ جب عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کا مددگار بنے۔ بڑی توجہ بھائی، بڑی توجہ۔ بات اللہ کے قرآن کی ہے، بات اللہ کے اس نبی کی ہے جو روح اللہ بھی ہے، جو کلمت اللہ بھی ہے، وہ جو بنا باپ کے دنیا میں ظاہر بھی ہوا، وہ جو جزوی بطول کا بیٹا ہے۔ آواز ٹھیک ہے یہ سب پر بس ذرا پھر ساتھ ساتھ بول کے آئیے گا۔ وہ جو کلمت اللہ بھی ہے، وہ جو روح اللہ بھی ہے، وہ جو مادر زاد اندھوں کو آنکھیں بھی دیتا ہے، وہ جو کوڑیوں کو شفا بھی دیتا ہے، وہ جو مردوں کو اٹھاتا بھی ہے، وہ جو معجز نما بھی ہے، وہ اپنے حواریوں سے کہہ رہے من انصار اللہ، تم میں سے کون ہے جو اللہ کی نصرت کرے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ تو عیسیٰ کے حواریوں نے جواب دے کے کہا ہم ہیں جو اللہ کے مددگار ہیں، ہم ہیں جو اللہ کے مددگار ہیں، ہم ہیں جو اللہ کی نصرت کریں گے۔ سوال کیا کیا عیسیٰ نبی نے؟ تم میں سے کون ہے جو اللہ کا مددگار ہو؟ جواب عیسیٰ کے حواریوں نے کیا دیا؟ ہم ہیں جو اللہ کی مدد کرے۔ لیکن ایک حواری نے پوچھا عیسیٰ یہ تو بتا دیجئے کہ اللہ کی مدد ہوگی کیسے؟ مریم کا بیٹا مسکرا کے کہتا ہے میری مدد بھی اللہ کی مدد ہے۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ آپ کی سنت خیرات معلوم نہ بھائی، ابھی مریم کے بیٹے کی بات ہے تو پھر اگر بندے سیدہ کے بیٹے کی بات میں چھوڑ گئے تو پھر ذمہ داری میری نہیں ہوگی۔ کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی نصرت کرے؟ قرآن کی آیت قال الحواریون نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ عرش پہ جا کے اللہ کی مدد نہیں کرنی، نہ ہی وہ کوئی بدن رکھتا ہے کہ جسے نصرت کی ضرورت ہو۔ اس نے حجت کی نصرت کو اپنی نصرت کہا۔ عیسیٰ نے پوچھا تم میں سے کون ہے جو اللہ کا ناصر ہو؟ حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ شب عاشور خیمہ حسین، یہاں مریم کا بیٹا نہیں، یہاں زہرا کا لال ہے۔ سامنے حواری نہیں، کہیں حبیب ہے، کہیں جون ہے، کہیں حر ہے، کہیں بریر۔ ایک دفعہ حسین نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اللہ کا مددگار؟ آپ جی بھائی سدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔
अदरिकनी फी सबीलिल्लाह, बड़ी तवज्जो फरमाइएगा ना। अगर आप चले गए हैं फौरन मसाइब पे तो आधा घंटा जरा खुद पे काबू रखिएगा, और अगर ना रह सके तो फिर बता दीजिएगा, मैं वहीं से मसाइब शुरू करूंगा। क्योंकि जो फजाइल मैंने शुरू कर लिया है वही मसाइब भी है, वही फजाइल भी है। कब तुम में से कौन है जो अल्लाह की मदद करे? अब सामने हवारी नहीं, सामने हुसैन की अंगुश्तरी विलायत के 72 नगीने बैठे थे। उन्होंने ये नहीं पूछा कि अल्लाह की मदद कैसे करेंगे। खड़ा हुआ हुसैन के काबाए इश्क का हजरे अस्वद जनाबे जॉन, और उठकर कहा, मौला कौन है जो अल्लाह की नुसरत ना करे? बड़ी तवज्जो भाई, सारे जरा एक दफा मेरी तरफ देखना। मौला कौन है जो अल्लाह की नुसरत ना करे? का शाबाश जॉन, बैठो। बाकियों का क्या ख्याल है? मुस्लिम बिन नौसजा, हबीब इब्न मज़ाहिर, बुरैद बिन खज़ीर हमदानी, आबिस इब्न शबीब शाकिरी, वहाब कलमी, अब्द कैस बसरावी, अबू समामा सिदावी, एक के बाद एक करबला वाले खड़े हुए। का नहनु अंसार अल्लाह, नहनु अंसार अल्लाह, नहनु अंसार अल्लाह। हम हैं जो अल्लाह के मददगार हैं, हम हैं जो अल्लाह के नासिर हैं। मैं उस मजमे पर हैरान न हो तो क्या करूं जो ईसा की नुसरत को तो अल्लाह की मदद मान के खुश हो जाए, मगर हुसैन की नुसरत को नुसरत परवरदिगार तस्लीम न करे। एक दफा जो इन्होंने कहा ना, हम हैं जो अल्लाह के मददगार हैं, आका हुसैन ने फरमाया, फिर मैं तुम सबको 3 जिंदगियों की बशारत देता हूं। रात का ये वक्त ना हो, शबीह सुलजना की बरामदगी ना हो, मैं कभी ये जुमला शुरू करता ही ना। तो अगर तुम मुझे नुसरत का वादा कर रहे हो, मैं तुम्हें 3 जिंदगियों का वादा करता हूं। जनाब हबीब ने कहा, मौला एक तो गुजार रहे हैं, दूसरी 2 कौन सी हैं? कहा नहीं, चौथी गुजार रहे हो, 3 मैं दूंगा। सलामत रखे। आज एक नए रंग की मजलिस सुनो, जाफरिया कानूनी में बैठ के 23, 24, 25 में अपने वक्त पे हाजिर होगा। अभी वक्त हो गया है ज्यादा, जितने फजाइल तुमने बर्दाश्त किया पढ़ना मैंने उतना है। का तुम 3 जिंदगियां और पाओगे हुसैन से? का मौला वो कौन सी? का एक अभी खैमों से निकलते ही शुरू हो जाएगी, दूसरी शहादत के बाद क्योंकि शहीद जिंदा है। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। तीसरी जब मेरा महदी आएगा ज़माने रजत में, तीसरी जिंदगी तुम्हारी तब शुरू होगी। रमजान भाई वादा वफा हो गया, मैंने दाद अभी इनसे मांगी नहीं, क्योंकि इनके अंदर जिनके करबला बसी हुई है, जिन मातमियों के सीनों पे हुसैन के मातम के निशाने हैदर मौजूद हैं, वो अंदर सीने से इतना बोलेंगे कि मेरे हिस्से का भी आज यही बोलेंगे। एक दफा जो ही इन्होंने कहा, मौला ये 3 जिंदगियां हैं, एक गुजार रहे थे, तीसरी 3 उसके बाद, एक जो पहले थी, दूसरी जो अभी शबे आशूर में हुसैन के खेमे से निकल कर शुरू होगी। ये कैसी जिंदगी थी जो शबे आशूर से सुबह आशूर तक 72 ने पाई है? पता है ये कैसी जिंदगी थी? ये हुसैन की निगाह की अता थी। जो ही खैमों से निकले ना बाहर, हबीब ने जॉन को, जॉन ने बुरैर को, बुरैर ने आबिस को, आबिस ने इब्ने सुबीत को देखा और देख के कहा, कमाल नहीं हो गई? खैमे के चिराग में हमारा साया था, अब हमारे बदन का साया नहीं।
آپ جی سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، اور جی بھائی نہ جو بول رہے ہیں وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہو. بھائی غلام عباس، ابھی میں نے جملہ وہ نہیں کہا جو میں نے کہنا ہے. میں جملہ بیٹھا ہوں روک کے. آپ کے آنکھوں میں جو فضائل میں آنسو ہیں، میں انہیں منبر کی بلندیوں سے سلام پیش کروں کہ پہلے سایہ تھا، اب سایہ نہیں. دوسری زندگی وہ ہوگی جو شہادت کے بعد شروع ہوگی. کہ مولا تیسری زندگی کون؟ کہ جب میرا مہدی آئے گا میں تم سب کو لے کر کربلا سے اٹھوں گا اور سب سے پہلے ہندوستان جاؤں گا. تم حیران نہ ہو تو پھر میرے یہاں بیٹھنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ لیکن حیرانگی کے سمندر سے باہر آنا سلمان کی طرح بڑی توجہ. چونکہ جو اس حیرانگی کی تہ میں بیٹھ جائے وہ یا پھر ہمیشہ خاموش ہو جاتا ہے یا پھر عقیدہ بدل لیتا ہے. بڑی توجہ بھائی، کہ جب میرا مہدی آئے گا، حوالہ دے دوں، ریکارڈ ہو رہا ہے نا، ہر قسم کا بندہ جعفریہ میں ہے نا. بہار الانوار کی اردو والی 12ویں جلد اٹھا لینا جس میں امام زمانہ کی رجت کا ذکر ہے. سب سے پہلی رجت، سب سے پہلے پلٹنا آقا حسین کا ہے. پتہ نہیں اس دھرتی ہندوستان سے حسین کو کیا پیار ہے. وہ کربلا آنے سے پہلے خود کو کہہ رہا تھا مجھے ہند جانے دو. زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا. شب عاشور اصحاب نے پوچھا مولا ہندوستان میں ایسا کیا ہے کہ مجھے اس دھرتی سے وفاؤں کی خوشبو آتی ہے؟ وہاں میرے وفادار شیعہ ہیں. اسی لیے تو دیوی روپ کماری نے کہا تھا حسین ابن علی اگر ہند میں اتارے جاتے اللہ کی قسم شیشے میں اتارے جاتے. ہمیشہ مقاد رہے. یہ جتنے بندے پیچھے بیٹھے ذرا ایک دفعہ سال اٹھا کے دیکھنا بھائی کہ میں تمہیں لے کے ہندوستان جاؤں گا. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 15 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں. آقا شبیر کا جملہ ہے بہار الانوار میں 33,000 سال ہند پر حکومت کروں گا. 33,000 سال اپنے مہدی کے آنے کے بعد. تو حبیب نے پوچھا مولا پھر اس وقت کربلا کا عالم کیا ہوگا؟ کہ حسین وعدہ کر رہا ہے میرے مہدی کے آنے تک میرا جو سوار آ کر میری قبر سے نپٹے گا مہدی کے آنے کے بعد میں اس کے گھر جا کے اسے سینے سے لگاؤں. سوار زری سے نہیں لپٹے گا، سوار لپٹے گا سینہ شبیر سے. بڑی توجہ. اچھا مولا وہ تیسری زندگی ہوگی، مولا وہ زندگی شروع کیسے ہوگی؟ میرے مولا نے سورہ زمر کی آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. زمین اپنے رب کے نور سے جگمگانے لگے گی. تب تمہیں وہ زندگی دوں گا جو میرے مہدی کے آنے کے بعد ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. اے غلام عباس جتنے ماتمی بیٹھے جملہ آنے لگا ہے اسے دل میں جگہ دے لینا. ایک دفعہ اصحاب نے پوچھا مولا زمین اپنے رب کے نور سے کیسے جگمگائے گی؟ چراغ تھا خیمہ حسین میں. پوچھا کہ کہتے جیسے یہ خیمہ
آپ جیے، آپ صدر سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ نہ میں کہہ رہا ہوں جو جہاں بیٹھا ہے وہ وہاں بیٹھا رہ جائے گا، پھر اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ ذرا طبیعتوں کو اٹھانا، مل کے بولو حیدری یا علی۔ جیسے یہ خیمہ جگمگا رہا ہے، اب پتہ چلا چراغ بجھنے کے بعد بھی یہ گئے کیوں نہیں، چونکہ چراغ بجھتے ہی انہیں نور الہی پورے خیمے میں جگمگاتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ اور ہم بھی کئی صدیوں سے اسی انتظار میں ہیں۔ مولا مہدی وعدہ ہے، اے زمانے کے حسین، نہ زبان بکے گی، نہ عقیدہ بکے گا، نہ ہی ہماری نسلیں عقیدوں پر سودا کریں گی، کیونکہ ہم جانتے ہیں جس دن آپ آئیں گے اس دن آپ کے خیمے میں صرف 72 نہیں، ہم سارے بیٹھے ہوئے ہوں۔ نہ میں نے ابھی صرف 12 منٹ فضائل پڑھا ہے، اور مجھے فضائل پڑھتے ہوئے آپ کی تکن دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے 12 گھنٹے ہو گئے ہوں مجلس پڑھتے ہوئے۔ چلیں ایک فکرہ پڑھ کے اور دیکھ لیتے ہیں کہ 15 منٹ آگے اسی ترتیب سے فضائل چلے یا پھر ڈائریکٹ ہی مصائب شروع ہو جائے۔ کون ہے یہ جو خیمہ حسین سے چوتھی زندگی گزارتے ہوئے 3 اور زندگیاں لے کر نکلے؟ خیموں سے نکلتے ہی ہر کسی کا ولولہ الگ، ہر کسی کا جوش الگ، ہر کسی کی بات الگ۔ سامنے کھڑا ہوا اللہ کے حبیب کا حبیب ابن مظاہر۔ نہیں، ابھی نہیں، اللہ کے سننا کوئی بات نہیں، مجلسیں باقی بھی ہیں 23، 24، 25۔ اگر آج میں ٹھہر کے بھی پڑھ لوں گا تو فرق نہیں، لیکن بات ذہن میں جانی چاہیے۔ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ کے حبیب حسین کے حبیب ابن مظاہر۔ بھائی غلام عباس، اللہ کے حبیب نے خیمہ شبیر کے باہر کھڑے ہو کے کہا، نحن جبال الحدید فی نصرت الحسین ورماؤہ بصدورہم واستقبلوا السیوف بوجوہہم۔ ہم نصرت حسین میں لوہے کے پہاڑ بن جائیں گے، پھر نیزوں کا استقبال ہمارے سینوں پر، تلواروں کا استقبال ہمارے چہروں پر۔ ابھی بھی پوچھ رہے ہو خون کا پرسہ کہاں ہے؟ خیرات مانگنا جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی۔ ابھی بھی پوچھ رہے ہو شبیر کے لیے خون بہائے کہ نہ؟ شبیر کے لیے تلوار سر پہ مارے، کمر پہ مارے؟ حبیب کہہ رہے نہیں، شبیر کی نصرت میں سینہ نیزے پہ لگے، تلوار چہرے پہ لگے تو پھر حق ادا ہو۔ سوشل میڈیا پر 10 دن تم نے بڑی بکواس کی کہ شیعہ ایک ہی دفعہ مر کیوں نہیں جاتے، کن پٹی پر پستول رکھ کے خود کو گولی مار لو، یہ بہانہ کیا ہے؟ کبھی کما کبھی زنجیر، کبھی کما کبھی زنجیر۔ ماتمی بولے دوسرے بندے کو قسم شبیر کی، بندہ نہ بولے، کہنے لگے ایک ہی دفعہ مر کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑ دے؟ میرا مولا کوئی سلامت رکھے بھائی، جزاک اللہ۔ ایک
دفعہ ذرا سارے بیٹھنا. کیا اتنی آسانی سے ہم تمہیں چھوڑ دیں؟ کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی، مارتے خود کو ہے، ہمیں کیسے چھوڑ دے؟ میں نے کہا یہی تو ساری بات ہے، مارتے ہم ہیں، درد تمہیں ہوتی ہے، اس لیے تمہیں نہیں چھوڑے، اس لیے زنجیر جاری رہے گا، اس لیے کما تم جاری رہے گا، اس لیے سرخ زنجیر ہوتا رہے گا، اس لیے کہ انگاروں پہ ہم چلیں گے، پاؤں تمہارے چلیں گے، پشت ہماری زخمی ہوگی، درد تمہیں ہوگا، کما ہم کریں گے، پاگل تم ہو جاؤ گے. ابھی سبھی 15 منٹ تمہارے لیے صرف، اور 15 منٹ اور فضائل کے پھر میں لینے لگا ہوں اجازت. یہ ہے نصرت شبیر کا جذبہ. چونکہ یہ جان گئے تھے جب عیسیٰ کی مدد ہی اللہ کی مدد ہے تو پھر نصرت شبیر بھی اللہ کی نصرت ہے. جھوٹ یہ نکلنے لگے نا خیموں سے باہر تو اندر سے آقا حسین نے سلام کیا. اگر آج تک یہ جملہ نہیں سنا تو پھر آج سن لیں کہ کربلا میں حسین کے انصار کی عزت ہے. حسین نے دونوں ہاتھ پیشانی امامت پہ رکھے اور ایک دفعہ آواز دے کے کہا السلام علیکم ایھا الربانیون، سلام ہے تم پر اے خدا پرستو. ایسے نہیں، یہ اللہ کی وہ توحید خالص ہے جو سخی شبیر نے بتائی کہ آج کی رات جو پہرہ امامت پہ ہے وہی کامل توحید کی منزل پر ہے. کا سلام ہے تم پر اے خدا پرستو جو کربلا کا زوار ہے. ذرا ہاتھ اٹھانا بھائی. حسین مولا کے خیمے کے پیچھے کس کا خیمہ ہے؟ جناب عالیہ کا، شریکت الحسین کا. اس خیمے سے آواز آئی بھائی میں ہر کام میں آپ کے ساتھ شامل ہوں، کیا اس سلام میں شامل ہو جاؤں؟ کہا جی بہن. خیمہ عالیہ سے آواز آئی السلام علیکم ایھا الطیبون، سلام ہے ان پر جو پاکیزہ نفس ہیں، جو پاکیزہ نفس ہے. موسیقی جی ایک بات بتاؤں، اب بندے سوچ رہے ہیں کہ ہم خوش ہوں یا روئیں، چونکہ یہ فضائل ہی ایسا ہے جو آپ کا دل کرے وہ کریں. چاہے پرسے کے ساتھ فضائل سنیں یا لبوں پہ مسکراہٹ لے آئے، آنکھ سے آنسو آ جائیں، مگر فضیلت اگلی سنتے جانا. صرف حبیب جون اور 2-3 نہیں، میرے مولا کے لشکر میں ایک سے ایک کمال. عبد قیس بصراوی ابن سبیت کے نام سے مشہور ہے، 72 شہدائے کربلا میں شامل ہے، بصرے کے رہنے والے ہیں. نصرت حسین نصرت الہی ہے. ذہن میں رہے تو پہلا فکرہ 18 منٹ میں میری طرف سے تحفہ بن کے آپ کے لیے آ رہا ہے. ابن سبیت بصراوی بصرے میں رہتے تھے. انہوں نے سنا آقا حسین نے مدینہ چھوڑا، 10 بیٹے تھے. عبد قیس بصراوی ابن سبیت کے سامنے بلایا کہ دیکھو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے کربلا آنے کا انتظار کروں. جب حسین نے وطن چھوڑا تو اب میں بھی بصرہ چھوڑ رہا ہوں. تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ جائے؟ 8 بیٹے پیچھے ہوئے، عبداللہ اور عبید اللہ دونوں سامنے آئے. دونوں کا بازو پکڑ کر عبد قیس کربلا کی طرف چلا اور پیچھے مڑ کے کہتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے نا، آج کے بعد یہ 8 میری اولاد نہیں ہے. آپ بتانا خیرات مانگنا جس فکر سمجھ آئے بھائی، یہ ہے جذبہ نصرت شبیر. آج کے بعد صرف میرے یہ 2 بیٹے ہیں، ایک سے ایک منزل بڑھی. حجاج بن مسروق جعفی میرے مولا حسین کا مؤذن جو صبح عاشور سے پہلے مکہ سے لے کے کربلا تک ہر اذان دیتا تھا، لیکن حجاج بن مسروق کا اس سے اگلا جملہ
آج تک کسی نے نہیں پڑھا اور نہ ہی اس دور میں کسی کے پاس وقت ہے جو جوانوں کے لیے محنت کر کے منبر پہ آئے۔ حجاج بن مسروق جعفری کی پیشانی میں 10 محرم کو تیر لگا، حسین کی گود میں ایک دفعہ سر رکھا، عطا امام رضا سے اگلا فکرہ تمہارے دل میں اتار لوں تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو۔ حسین نے چہرہ دیکھا، حجاج میرے مؤذن، میں نے ایک اذان اکبر کی سنی لیکن پتہ نہیں کتنی اذانیں میں نے تجھ سے سنی، بول حجاج تجھے کیا چاہیے؟ کہ مولا دیا تو سب کچھ آپ نے ہے۔ یوں پیشانی سے بہتا ہوا لہو ہاتھوں کا پیالہ بنا کر حسین کو پیش کر کے کہتا ہے مولا وہ خون ہی کیا جو تیرے کام نہ آئے۔ ہاتھ اٹھانا مولا وہ لہو ہی کیا جو تیرے کام نہ آئے۔ حجاج کا لہو حسین نے ہاتھ میں اٹھایا، کہا کبا رہنا، میرے خون کا وارث مہدی ہے، تیرے خون کا وارث حسین ابن علی۔ آپ جی صدر سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ میں نسلیں قربان کروں ان آنسوؤں پر، لیکن ایک فکرہ اور سنتے جانا۔ اچھا میرا دل تھا 7-8 ناصران حسین کا ایک ایک جملہ پڑھوں، لیکن چونکہ آپ نے 2-3 ہی برداشت کیے تو ایک میرے کہنے پہ اور سن لینا۔ جناب بریر قبیلہ ہمدان کے شہزادے بریر بن خزیر ہمدانی 72 شہدائے کربلا میں شامل ہے۔ بریر بن خزیر ہمدانی وہ عالی مرتبہ صحابی ہے۔ 10 محرم سے پہلے 9ویں کے دن آقا حسین کے پاس آئے، آقا انہوں نے پانی بند کیا، 2 دن ہو گئے، اگر غازی کے ہوتے ہوئے مجھے اجازت دیں تو میں بندش آب پر ان سے کوئی کلام کر کے آؤں۔ کہ عباس میرے حکم کے تابع، تم میرے حکم کے تابع، لیکن مجھے پتا ہے بریر آج تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، ہر کوئی لڑے گا 10 کو، بریر تم آج لڑو گے 9 کو حق کے لیے، جاؤ۔ بریر چلے، پیاسے لبوں پر مسکراہٹ، سامنے سے شمر نے تانا دیا، شرم نہیں آتی؟ وہاں پانی نہیں، تم مسکرا رہے ہو، اور مسکرا کے کہتا ہے اس لیے پیاس میں مسکرا رہا ہوں تاکہ تمہیں درد ہو۔ پیاس میں اس لیے مسکرا رہا ہوں تاکہ تمہیں درد ہو۔ شمشیر بھائی باقر جی ایک دفعہ ذرا سارے بندوں کے چہرے بھی دیکھ لیں اور پھر دیکھنا ہے کہ کون میرے 20-22 منٹ ہضم کر کے بیٹھا ہے اور کون فضائل کی معراج پر اب میرے ساتھ جا کر پرواز کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں 9 لاکھ کے سامنے آئے، 9ویں محرم 10ویں نہیں، جناب بریر ہمدانی نے نصرت شبیر کا جذبہ سینے میں لے کر کہا او شامیوں، کتے اور خنزیر فرات سے پانی پی رہے ہیں، ساقی کوثر کا بیٹا پیاسا ہے۔ 9 لاکھ نے مڑ کے دیکھا کہ یہاں نہ کتا ہے نہ خنزیر، بتاؤ تمہیں کہہ رہا ہوں محمد کا مدینہ بنا دیا، محمد کا مدینہ بنا دیا۔ بسم اللہ۔ جنگل کو محمد کا مدینہ بنا دیا، ہر جگہ کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر جگہ کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ حسین تو نے منگل کو جینا بنا دیا۔ اچھا آپ ایمانداری سے بتائیے گا
جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. بچپن سے یہ مصرع سنتے ہیں. میں بتاؤں یہ جنگل مصطفیٰ کا مدینہ بنا کیسے. اگلے جملے میں بتانے لگا تھا مگر انہوں نے ربائی پڑھ دی. جناب بریر نے کہا تمہیں کہہ رہا ہوں تم ہو وہ جو میں نے ابھی کہا وہ تم ہو. بڑی توجہ. سامنے سے ابن معقل نامی لعین نکلا اور نکل کے کہتا ہے بریر دیکھو خدا تم سے ناراض ہے کہ آج تم ہمارے نرغے میں ہو. بریر کو پتا تھا خدا کی رضا کہاں ہے. خیمہ شبیر کو دیکھ کے کہتا ہے نہیں وہ مجھ سے راضی. خیمہ شبیر کو دیکھ کے کہتا ہے نہیں وہ مجھ سے راضی ہے. مصرع صاحب نے سنا ہے جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. ابن موکل کہتے ہیں کیسے ثابت کرو گے تم حق پر ہو یا ہم حق پر ہیں. بننے لگا ہے کربلا مصطفیٰ کا مدینہ. اسی مدینے میں مباہلہ ہوا تھا عیسائیوں کے خلاف. مباہلہ جو ہارے اس کی شکست, اس پر عذاب, اس پر ہلاکت. جناب بریر گئے آقا حسین سے کہا آقا آپ اجازت دیں. تو بات آ گئی ہے کس سے خدا راضی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو میں اس ابن معقل سے مباہلہ کروں. زندہ باد زندہ باد. دیکھیے اگر تو آج تک یہ فکر سنے ہو تو میری تائید کریں, اگر نہ سنے ہو تو پھر ایک دفعہ ذرا سر اٹھا کے دیکھیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں مباہلہ کروں. حسین مولا نے فرمایا بریر جاؤ, 1 سے نہیں 9 لاکھ سے مباہلہ کرو. تو مباہلہ پنجتن کا اختیار نہیں اظہار ہے, ورنہ یہ اختیار تو حسین نے 9 محرم جناب بریر کو بھی دیا کہ جاؤ بریر جا کر مباہلہ کرو. مباہلہ کیا 1 بار تم کرو گے 1 میں کروں گا. جو مارا گیا وہ جھوٹا, جو بچ گیا وہ سچا. جناب بریر نے خواب اتارا. ابن موکل کے سامنے آ کے کہتے ہیں دیکھ لیتے اللہ کس سے راضی ہے. اس نے تلوار اٹھائی بریر کے سر پہ ماری, خراش بھی نہیں آئی. اس نے تلوار ماری بریر کو خراش بھی نہیں آئی. اب جو بریر نے تلوار اٹھائی اس کے سر پہ لوہے کا خوٹ تھا. یہاں لوہے کی زرہ تھی. پہلے خوٹ کٹا, پھر سر کٹا, پھر گردن کٹی, پھر زرہ کٹی, پھر کمر کٹی. ادھر ہو گیا ابن, ادھر ہو گیا معقل. ایک دفعہ بریر تلوار لہرا کر 9 لاکھ میں کہتا ہے لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. آپ جی آپ جی ہیں سدا سلامت رہے, ہمیشہ زندہ باد رہے. تو حسین کی کربلا والی انگوٹھی ولایت میں 1 سے 1 قیمتی نگینہ جگہ ہے. ایک اور سن لیں. عامر بن سیف شہید کربلا, ان کا غلام سالم شہید کربلا. دونوں غلام اور مالک حسین پر فدا ہوئے. جب عامر بن سیف زخموں سے چور شبیر کی گود میں سر آیا نا, کیا کہا تھا شاعر نے, اکبر کا جہاں سر ہے وہی جون کا سر ہے, شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا. بڑی توجہ بھائی. جہاں غازی کا سر آیا وہاں عامر بن سیف کا سر تھا. عامر بن سیف کی آنکھوں میں دیکھا شبیر نے. عامر بن سیف دیکھ کے کہتے مرزا خلیل قمرہی نے
انصر شجاعت میں لکھا، صاحب لوائج الاحسان میں لکھا کہ ایک دفعہ عامر بن سیف نے آقا شبیر کی آنکھوں میں دیکھا اور دیکھ کے نظریں جھکا کے کہا مولا کیا آپ گواہی دیتے ہیں میں اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہوں؟ کہ بالکل میں گواہی دیتا ہوں تم شہید سبیل الہی ہو۔ کہ مولا اپنی آنکھیں قریب کریں گے؟ حسین نے سر جھکایا، سیف عامر بن سیف نے زخمی لبوں سے شبیر کی آنکھوں کا بوسہ دے کے کہا مولا تو پھر میں گواہی دیتا ہوں میں صرف اس کی راہ میں شہید نہیں ہوا، وہ ان دونوں آنکھوں سے مجھے دیکھ بھی رہا۔ صدا سلام، وہ ان دونوں آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا۔ سعید بن عبداللہ الحنفی حسین کی سپر ظہرین کی نماز مولا پڑھا رہے ہیں میدان کربلا میں، وہاں ہو رہا تھا جمعہ، ادھر ہو رہی ہے ظہرین، میرے مولا شبیر نے ظہرین کی نماز پڑھائی۔ سعید بن عبداللہ ایک دفعہ کھڑے ہوئے، تیر حسین کی بجائے سعید بن عبداللہ حنفی، دو سعید ہیں، ایک سعید بصراوی جسے خط لکھا، ایک سعید بن عبداللہ الحنفی، حنیف قبیلے سے تعلق ہے۔ اتنے تیر لگے سر سے پاؤں تک، جو ہی نماز شبیر ختم ہوئی یہ گرے مولا حسین کی گود میں، لب ہل نہیں رہے تھے۔ کہ سعید خاموش، مجھے پتا ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ سعید کے زخمی لب صاف کیے، بولو بھائی سعید۔ کا مولا پہلے شکر آپ کا جو زہرا کے لال نے مجھ جیسے نوکر کو اپنا بھائی کہا۔ مولا جب میں آپ کے سامنے کھڑا تیر کھا رہا تھا یہ لائن کہہ رہے تھے سارے نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے نہیں پڑھی۔ کہاں سعید تم نے پڑھی نہیں، تم نے قائم کی ہے۔ کہا سعید میرے سینے سے لگ جاؤ، مگر مولا میرے سینے پہ تیر ہی کتنے ہیں؟ سعید کہتا ہے مولا کوئی بات ہی نہیں، ابھی نیزوں پہ ملاقات ہو۔ مولا ہم جانتے ہیں، مولا ہم تیروں بھرے سینے سے تجھے سینے سے نہیں لگا سکتے، مولا ابھی کچھ ہی دیر بعد تیری 4 سال کی معصومہ آئے گی۔ مولا اتنے تیر سعید کے بدن پہ نہیں جتنے تیرے بدن پہ ہو۔ اللہ یا حسین یا مظلوم، کائنات میں شبیر جیسا مظلوم نہیں۔ شہید ثانی جعفر شستری لکھتے ہیں حسین اس لیے شہید اعظم نہیں جو مولا شبیر نبیوں کے سردار کا نواسا ہے، جو مولا حسین زہرا کا لال ہے، جو مولا حسین حیدر کرار کا جگر بند ہے۔ پوچھا شاگردوں نے شیخ جعفر تو پھر حسین شہید اعظم کیوں ہے؟ خصائص الحسینیہ کی پہلی جلد میں لکھا ہے، انہوں نے کہا 70 ظلم شبیر مولا پر وہ ہوئے جو اب کسی پر نہیں ہوں گے، اسی لیے حسین شہید اعظم ہے، اسی لیے حسین شہیدوں کا سردار ہے۔ کہ وہ کون سے ظلم تھے؟ جعفر شستری نے لکھا ہے 70 ظلم شہادت سے پہلے ہوئے، 70 ظلم شہادت کے بعد ہوئے۔ اگر کسی نے شبیر مولا پر رونا ہو تو امام رضا کا ایک فکر کافی ہے۔ میرے مولا رضا فرماتے ابن شبیر میرے غریب دادا حسین کو رولا رولا کے ذبح کیا گیا۔ کہ مولا رولا رولا کے کیسے ذبح کیا گیا؟ کہا کبھی غازی کے بازو پہ رویا، کبھی اکبر کی برچی پہ رویا، کبھی صغیر کے گلے پہ رویا، کبھی قاسم کے ٹکڑوں پہ رویا۔ اگر ابھی تک کسی کا ہاتھ سر پہ نہیں آیا، مولا صادق فرماتے اس انگوٹھی جتنی جگہ بھی
حسین کے بدن پہ نہیں تھی جہاں تیروں میں تیر نہ آ کر لگے. اللمان اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین. عزادارو اس انگوٹھی جتنی جگہ بھی نہیں. ٹھیک ہے بھائی لائٹ نہ بند کریں اگر ساتھ ساؤنڈ بند ہوتا ہے چونکہ فضائل جیسے بھی سنا جائے مگر مسائل میں یہ چیز قابل برداشت نہیں. غریب کی سواری کے لیے رونا ان سرخ بتیوں کا محتاج نہیں جس کے دل میں قبر حسین ہے. ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر پرسا دینا چونکہ حسین کو رونے سے شکل بگڑتی نہیں ہے. جعفر شوستری نے لکھا 70 ظلم شہادت سے پہلے ہوئے 70 ظلم بعد میں ہوئے. ایک دفعہ ذرا سارے میری طرف دیکھنا کہ کون سے 70 ظلم شہادت کے بعد ہوئے. کہ 70 نہ کوئی گن سکتا ہے نہ کوئی لکھ سکتا ہے نہ کوئی پڑھ سکتا ہے. کہ پھر آپ ہی بتائیے نا کوئی ایک ظلم جو بعد شہادت ہر ظلم سے بڑھ گیا ہو کہ جب ان کا دل نہیں بھرا نا تیر مار کے جب ان کا دل نہیں بھرا نا نیزے مار کے جب ان کا دل نہیں بھرا نا پیشانی پہ پتھر مار کے جب ان کا دل نہیں بھرا نا حسین کی قمیض پھاڑ کے جب ان کا دل نہیں بھرا نا ہنسلی کے ساتھ 70 بار ہنسلی پہ حسین کو نیزوں کے ساتھ مار کے حسین کو 13 ضربے مار کر بھی ان کا دل نہیں بھرا. تو کیا پھر انہوں نے کیا کیا کہ شمر نے آواز دی اگر کوئی رہ گیا ہو تو وہ آ جائے. 70 بندے لوہے کے ہتھوڑے لے کر شبیر کے سینے کی ہڈیوں پر لوہے کے ہتھوڑے مارتے تھے. ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز خیموں میں. سارے بیٹھو گئے ابھی کوئی نہ اٹھے تھے. مجھے 2 منٹ میں سائڈ پڑھنے دینا. سارے بیٹھو اور ذرا ایک دفعہ میری طرف دیکھو. زیارت تب آئے گی جب میں ماتم حسین کی صدا دوں. عزادارو بانی مجلس کی پورے سال کی حسرت ہے کہ ویسے رویا جائے جیسے غریب کی ماں چاہتی ہے. کیسے؟ جیسے بوڑھی ماں اکلوتے جوان بیٹے کے جنازے پر کہ جس کا کوئی نہ رہ گیا ہو ایسے رونا حسین کو جیسے ہمارا کوئی نہیں رہ گئے. یا حسین یا حسین یا حسین. عزاداران مظلوم کربلا انہوں نے ایک ظلم نہیں کیا شبیر پر انہوں نے بڑے ظلم کیے. 70 گھوڑوں کی نال بندی کر کے. ایک منٹ جی ابھی اندر والے ہال والے بندے نہیں نظر اللہ نے عز و جل اب ایک فکر ماتم کا پڑھ لوں تو پھر شبیر سلسلہ آئے. ادھر دیکھنا 70 گھوڑوں کی نال بندی کی. تمہارے 12ویں امام نے زیارت ناہیہ میں ایک منظر لکھا لیکن 2 منظر ایسے تھے جو ہر کسی کا جگر چاک کر گئے. تمہارا 12واں امام فرماتا ہے السلام علی جیوب المزرجات. میرا سلام ہے پھٹے ہوئے گریبانوں پر. السلام علی مقطوع الوتین. میرا سلام ہے ان رگوں پر جو کاٹ ڈالی گئی. پتہ ہوا کیا تھا یا حسین مولا نے جب زین چھوڑی نا تو آقا حسین کو دیکھ کر کاٹے آنا شروع ہوئے. میرے مولا شبیر یہ سرطان پہلے مسکرات میں نظر اللہ سے حسین کیونکہ خریب کی بیٹی آ گئی ہے جو 4 کے پاس سے زیارت لے جائیے مسکرات میں مت سارے ایسے ادھر چلائیے. میرے مولا کا رحمان مسکرات میں لے جائیے. تم سارے کفرے دیکھنا تمہارا 12واں امام فرماتا ہے السلام علی جیوب المزرجات. جس کا
Jangan